بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حکیم حکمت و دانائی کا خزینہ ہمارے لیے رہنمائی کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ اس کی برکات سے بہرہ مند ہونے کے لیے اسے درست لہجے اور قواعد کی پابندی سے پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ تجوید الفرقان کے یہ اسباق انہی دو ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے سلیس اور عام فہم اردو میں تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ہر خاص و عام ان سے مستفید ہو سکے۔ آپ کا تعاون میرا حوصلہ بڑھانے کا موجب ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میم عربی حروف تہجی کا 24واں حرف ہے۔ قرآن عظیم کی آیات میں لاتعداد مرتبہ میم لکھا ملتا ہے۔ اس پر زبر، زیر اور پیش کے علاوہ جزم بھی آتا ہے۔ میم کو دیگر حروف کی طرح ہی پڑھا جائے گا جب تک اس پر فتح، کسرہ اور ضمہ ہوں۔ جب میم ساکن ہو تو وہ بھی عام دوسرے حروف کی طرح پڑھی جائے گی۔ صرف دو حروف ایسے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد وہ آئیں تو میم ساکن میں کچھ ترامیم کرنا ہوں گی۔ وہ دو حروف میم اور با ہیں۔ اس سبق میں ہماری بحث ساکن میم پر ہوگی۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میم ساکن یعنی میم مجزوم کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو میم مجزوم کا دوسری میم میں ادغام کرتے ہیں، دوسری میم میں مرج کرتے ہیں، چاہے دوسری میم دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ اس میں دوسری میم مشدد ہوتی ہے۔ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے، یعنی ان حروف کو ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہیں اور 2 حرکات لمبا کرتے ہیں۔ میم مشدد کا غنہ کرتے ہوئے دونوں ہونٹ بند کرنے ہوتے ہیں۔ اس قاعدے کا نام ادغام شفوی ہے۔ ادغام شفوی کی مثالیں: پہلی مثال سورہ صافات کی آیت نمبر 24 سے ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ انہم کی میم ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد میم مشدد ہے۔ یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گئی، تو اس میم ساکن کو میم مشدد میں مدغم کر کے مشدد میم پڑھی جائے گی، اور مشدد میم کو پڑھنے کا طریقہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے غنہ کیا جاتا ہے۔ میم کی آواز کو ناک کے بانسے سے 2 حرکات لمبا کر کے ادا کرتے ہیں۔ اس دوران زبان ساکت رہتی ہے اور ہونٹ بند رہتے ہیں۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ دوسری مثال سورہ ذاریات کی 57 نمبر آیت سے ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ اس آیت میں منہم کی میم ساکن ہے، اس کے بالکل ساتھ میں من کی میم مشدد ہے، تو ساکن میم کا مشدد میم میں ادغام کر کے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ تیسری مثال وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ میم ساکن کا میم مشدد میں ادغام کیا، 2 حرکات لمبی کر کے ناک کے بانسے سے ادا کی، یعنی کہ غنہ کیا۔ اخفاء شفوی: اگر میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو اس ساکن میم پر 2 حرکات کی مقدار کا خفیف غنہ ہوگا۔ اخفاء شفوی کی مثالیں: هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ کنتم کی میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با آ گیا، مکسور ہے با، تو با کے آنے کی وجہ سے اس پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ میم کو ناک کے بانسے میں لے جا کر خفیف غنہ کریں گے، 2 حرکات لمبی کریں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، كنتم بها تكذبون۔ دوسری مثال سورہ فیل سے: ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ با مکسور سے پہلے میم ساکن ہے، یہاں بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا اور میم مجزوم کو
2 حرکات لمبا کرتے ہوئے خفیف غنہ ہوگا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ایک اور مثال اخفاء شفوی کی، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ میم ساکن کے بعد با مکسور، تو یہاں بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ میم ساکن کو 2 حرکات لمبا کرتے ہوئے ناک کے بانسے سے ادا کریں۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد اگر حروف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن پر اظہار ہوگا، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس پر غنہ نہیں ہوگا۔ اردو میں جس طرح بولا جاتا ہے تم، نم، رقم، اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ میم کا اظہار ہے۔ اظہار شفوی کی مثالیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں 4 دفعہ اظہار شفوی ہے۔ پہلے علیہم کی میم ساکن کے بعد حمزہ مفتوح ہے، تو یہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے، اس لیے یہ اس پر اظہار ہوگا، تو اس میم کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا۔ علیہم انذرتہم، کوئی غنہ نہیں اس پر نہیں ہوا، میم کو ظاہر کر کے پڑھا ہے۔ آگے دوسری میم انذرتہم، یہ میم بھی ساکن ہے، پھر حمزہ مفتوح ہے اس کے بعد الف کی شکل میں، تو اس کو پڑھیں گے انذرتہم ام لم تنذرہم، اس میں بھی ہم نے اظہار کیا میم ساکن کا۔ ام لم تنذرہم، ام لم کی میم ساکن ہے، اس کے بعد لام ہے، با اور میم کے علاوہ ایک حرف ہے، اس لیے اس پر اظہار ہوگا۔ اگلی میم تنذرہم کی وہ بھی ساکن ہے، اس کے بعد لا ہے، اور یہ حرف نہ با ہے اور نہ میم ہے، اس لیے اس پر اظہار ہوگا۔ تنذرہم لا یؤمنون۔ دوسری مثال، لم یلد ولم یولد، 2 جگہ میم ساکن ہے اور دونوں جگہ یا ہے، اس پر اظہار ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ میم ہے، اس لیے اس پر اظہار ہوگا۔ تیسری مثال، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، میم ساکن یا میم مجزوم کے بعد طا ہے، میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ میم ہے بلکہ طا ہے، تو اس لیے اس پر اظہار کریں گے، علیہم پڑھیں گے، علیہم نہیں کریں گے، علیہم پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اپنے حلقہ احباب میں بھی اس چینل کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے اور دین اور دنیا میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ مع السلامہ۔